اس 6 مصروں سے یہ شراکت داری سمجھ آئے گی آپ کو. توجہ میری طرف رکھیے گا. کوئی بھی خود میں صفات احد سمجھ نہ سکتا, کوئی بھی فصل 72 سروں کی بو نہ سکا. ماشاءاللہ شعر سننے والے بیٹھے توجہات میری طرف رکھیے گا. کوئی بھی خود میں صفات احد سمجھ نہ سکا, کوئی بھی فصل 72 سروں کی بو نہ سکا. لہو سے خانہ کعبہ کو کوئی دھو نہ سکا. حسین جیسا تو 12 میں کوئی ہو نہ سکا. حسین جیسا تو 12 میں کوئی ہو نہ سکا. خدا کا عکس امامت کی ذہن کہتے ہیں, جو لا شریک ہو اس کو حسین کہتے ہیں. امامت کی ذہن کہتے ہیں, جو لا شریک ہو اس کو حسین کہتے ہیں. 1,24,000 انبیاء کی خواہش ایک طرف, حسین نہیں بن سکتا, نہ حسین کا شراکت داری کر سکتا. جو اس لا شریک حسین کی شریک ہو اسے زینب کہتے ہیں. جو لا شریک حسین شریک ہو, اور حسین کیا ہے کہ ازل پہ صاحب مسند دکھائی دیتا ہے. ازل پہ صاحب مسند دکھائی دیتا ہے. حدود ذات میں بے حد دکھائی دیتا ہے. ضیاء عالم سرمد دکھائی دیتا ہے. یہ خود نبی کو محمد دکھائی دیتا ہے. یہ خود نبی کو محمد دکھائی دیتا ہے. اور کیا ہے حسین صفات رب کا یہ آئینہ دار لگتا ہے, بشر کی شکل میں پروردگار لگتا ہے. جو اس حسین کی بقا کی ضمانت دے, جو اس حسین کی بقا کی ضامن بن جائے اسے زینب کہتے ہیں. زینت اللہ کی زینت کا زینب نام ہے. آپ تھوڑا سا تعلق کیجیے گا میرے ساتھ, بہت اچھا سن رہے ہیں آپ, تھوڑا سا تعلق کیجیے گا اس طرح پر. زینت اللہ زینت کا زینب نام ہے. یا یہ زینب الرحمن, اے علی الرحمن کی زینت ہے. جو رحمان کے لیے باعث زینت ہے اسے زینب کہتے ہیں. زینت اللہ زینت کا زینب نام ہے. قادر تقدیر کی قدرت کا زینب نام ہے. چوتھے مصرے پر جو شعر کہنے اور سننے پڑھنے والے ہیں ان سے میں 10 بستہ اس سے التماس ہے کہ چوتھے مصرے پر میرے ساتھ تعلق کیجیے گا. زینت اللہ زینت کا زینب نام ہے. قادر تقدیر کی قدرت کا زینب نام ہے. بولتے قرآن کی آیت کا زینب نام ہے. بولتے قرآن کی آیت کا زینب نام ہے. کربلا کے جسم کی قامت کا زینب نام ہے. چاروں آواز رہے اٹھتے ہوئے ہاتھ نازل کی بارگاہ سے خیرات دیتے ہیں. بولتے قرآن کی آیت کا زینب نام ہے اور کربلا کے جسم کی قامت کا زینب نام ہے. اس کی عظمت پر فدا خود ہو رہی ہے کربلا. اس کی عظمت پر فدا خود ہو رہی ہے کربلا, اور سائے میں اس کی رضا کے سو رہی ہے کربلا. چاروں آواز غازی کی بارگاہ سے خیرات دیتے ہیں. اب یہ شعر آیا میرے پاس, چادر تقدیر تھوڑا اور بڑھ جاتی ہے. ایک سرا زینب پہ ہوتا, دوسرا عباس. سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. پہلی بار میں نے بھی بابا کی تھی, سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. یہ چال ہے اس شعر میں, توجہ کیجیے کہ کس نفاست سے طہارت کی حدود سے عباس اور زینب کو خارج کیا گیا ہے. لعنت و خدا کی ایسے لوگوں پر جو باقاعدہ طور پہ یہ کاوشیں کر رہے ہیں. میں نے ابھی کچھ جید علماء پر ایک سوال اٹھایا ہے, آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھتا ہوں.
میرے پاس بھی جواب نہیں، صرف سوال ہے، ہو سکتا ہے کبھی جواب آل محمد عطا کر دیں۔ مجھے ایک دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کا جواب دیجیے، حدیث کے ساتھ کون سا ایسا شیعہ ہے جو نہ جانتا رسول گھر آئے، زہرا سے چادر مانگی، چادر میں گئے، حسن باہر سے آئے چادر میں چلے گئے، حسین باہر سے آئے چادر میں چلے گئے، علی باہر سے آئے چادر میں چلے گئے۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، نانا گھر اس عالم میں داخل ہو، گھر میں دو نواسیاں موجود ہوں، توجہ نہیں کر رہے آپ یار، سب سے پہلے نواسیوں کا حق ہے، وہ داخل ہوئی ہوں۔ پھر ایک اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ میرا سوال ہے کہ انہیں چادریں تطہیر سے نکالا جاتی ہے جب ازواج شامل نہیں ہو سکتی، توجہ ہے، تو بنا کو بھی چادریں تطہیر سے نکالی۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میں کوئی کتابی دلیل نہیں پیش کر سکتا، یہ میرا سوال ہے۔ اور بڑے جید علماء، حافظ تصدق صاحب، مظفر توفیق صاحب، طالب جوہری صاحب، زمین اختر صاحب، ان سب کے آگے میں یہ سوال رکھ کر آیا ہوں، اور کبھی مولا اس کا جواب ادا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ قرآن کی طرف موبائل میں رسول جا رہا ہے، رسول سے اللہ کہہ رہا ہے کہ لے کر کے چلے نساء، عورتیں، عورت نہیں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے رسول قرآن کے خلاف کرے گا؟ ہائے 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 ہائے۔ لیکن اب نانا تو بیٹے آ گئے ساتھ، نفس دو آلریڈی موجود ہے، ایک علی کا نفس، ایک محمد کا نفس، ایک اللہ کا نفس، نفس اللہ کے درمیان ہے۔ توجہ آپ، کیا رسول نے قرآن کی آیت کے خلاف کی جو صرف ایک بیٹی کو لے کر گیا؟ یہ شارحین قرآن سے پوچھیے گا کہ کس مقام پر ان شہزادیوں کو کن مقاصد کے تحت ہٹایا گیا؟ اس کے پیچھے بھی احترام سید زادی، یہ غیرت کی علامت ہے، اور جب غیرت نہیں ہوتی تو ایسی حرکتیں کی جاتی۔ اللہ نے ایک بڑا اچھا انتظام کر دیا کہ جتنی بھی ازواج رسول تھی انہیں مائیں بنا دی، اگر خالہ بنا دیتا نکاح تب بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ توجہ ہے میری طرف تھوڑا سا توجہ کیجیے، میں آپ کو خطے کی طرف لے کر جا رہا ہوں، نظم آگے جاری ہے، سوال آگے سے میں نے کہا آپ لوگوں کے بھی حوالے کرتا تھا، یہ عقیدے کی بات ہے، توجہ میری طرف رکھیے۔ اگر کیونکہ رسول ابھی دنیا سے تشریف نہیں لے گئے تھے، تاریخی کتابیں موجود ہیں، آپس میں مشورے شروع ہو گئے کہ رسول کی فلاں وجہ سے فلاں شادی کر لے گا، فلاں وجہ سے فلاں شادی کر لے گا۔ آئے اتر کے آگے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، اگر اللہ خالہ بھی کہہ دیتا تو نکاح تب بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے رمز یہ رکھا، رمز کیا رکھا؟ رمز یہ رکھا کہ اگر خالہ کہے گا تو خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آئے توجہ نہیں کی آپ نے سید، خالہ کی بیٹی، ماں اس لیے کہا کہ ماں کی بیٹی بہن ہوتی ہے۔ توجہ رکھیے بیٹے، کچھ آگے سے ایک بات کو میں نے پیش کر دی، ایک مرتبہ مل کے حضرت سادات پر درود پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سوال کا جواب اگر مجھے مل گیا میں ضرور بتا دوں گا کہ وہ کون سی منزلت تھی جس پر انہیں دائرہ عصمت سے نکالنے کی مضمون کوشش کی گئی۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی جو تھی، اس کی عصمت پر فدا خود ہو رہی ہے کر، سائے میں اس کی ردا کے سو رہی ہے کر، جو گماں سے ہے سوا وہ حد امکانی ہے، جانیے میدان میں بیٹھے، جو گماں سے ہے سوا وہ حد امکانی ہے، ترجمان چہرہ رب ہے سو لافانی ہے، ترجمان چہرہ رب ہے سو لافانی ہے، مجلس شبیر کی اس شہر میں پانی ہے، ثانی بنت نبی ہے اور لاسانی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب میں بی بی کی عصمت پیش کرنے لگا، توجہ میری طرف، ثانی بنت نبی ہے اور لاسانی ہے، یہ کیوں نہ وہ زینب خدا کے عکس کا عکاس ہو جس کے دربانوں میں شامل حضرت عباس ہو۔
ولایت کی امی سو یہ ولی لگنے لگی، کی ولایت کی امی سو یہ ولی لگنے لگی، رب اکبر کی جلالت سے جلی لگنے لگی، جب دیے خطبے تو زینب بھی علی لگنے لگی، جب دیے خطبے تو زینب بھی علی لگنے لگی، عظمت کردار زہرا کا نتیجہ بن گئی، کربلا آ کر یہی زینب خدیجہ بن گئی۔ نتیجہ بن گئی، کربلا آ کر یہی زینب خدیجہ بن گئی۔ میں کربلا کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں، 4 مصرے کربلا کے حضور پیش کرو، نور بہ کر حامل تنویر ہے تو کرتا، تصریح نور بہ کر حامل تنویر ہے تو کرتا، دو جہاں میں لائق توقیر ہے تو کرتا، حریت کی ایک حسین تصویر ہے تو کرتا، جانتا ہوں کاتب تقدیر ہے تو کرتا۔ توجہ توجہ، جانتا ہوں نور بہ کر حامل تنویر ہے تو کرتا، دو جہاں میں لائق توقیر ہے تو کرتا، حریت کی ایک حسین تصویر ہے تو کرتا، جانتا ہوں کاتب تقدیر ہے تو کرتا۔ تعاون کیجیے گا، ہاتھ بدوا کر نئی تحریر لکھنے آئی ہے۔ جانتا ہوں کاتب تقدیر ہے تو کربلا، ہاتھ بدوا کر نئی تحریر لکھنے آئی ہے، کربلا زینب تیری تقدیر لکھنے آئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، شادو آواز میں بھائی، نور میں کر حامل تنویر ہے تو کربلا، دو جہاں میں لائق توقیر ہے تو کربلا، حریت کی ایک حسین تصویر ہے تو کربلا، جانتا ہوں کاتب تقدیر ہے تو کربلا، ہاتھ بنوا کر نئی تحریر لکھنے آئی ہے، کربلا زینب تیری۔ یہ کون سی زینب ہے؟ یہ وہ زینب ہے جسے کرتی ہے تقدیر سلام۔ بڑا قیمتی مصرع آپ لوگوں نے ظاہر کیا یار، توجہ کرنا۔ یہ وہ زینب ہے جسے کرتی ہے تقدیر سلام، خواب سجدہ ریز ہے کرتی ہے تعبیر سلام، اس کے لہجے کو کرے نبیوں کی تقریر سلام۔ جو شروع سے ساتھ ہے وہ تو تعاون کرے آپ۔ یہ وہ زینب ہے جسے کرتی ہے تقدیر سلام، خواب سجدہ ریز ہے کرتی ہے تعبیر سلام، اس کے لہجے کو کرے نبیوں کی تقریر سلام، سر جھکا کر پاؤں پر کرتی ہے شمشیر سلام۔ میں سنیے گا، سر جھکا کر پاؤں پر کرتی ہے شمشیر سلام، کیوں؟ وزن امامت کا یہ شانوں پر اٹھا کر لے گئی، وزن امامت کا یہ شانوں پر اٹھا کر لے گئی، اور یہ 72 کو اکیلی ہی بچا کر لے گئی۔ اکیلی ہی بچا کر لے گئی۔ رن میں ہر ایک ناصر و یاور کا لڑنا اور ہے، توجہ، رن میں ہر ایک ناصر و یاور کا لڑنا، میرے ساتھ کبھی ہوتے نہیں ہے، رن میں ہر ایک ناصر و یاور کا لڑنا، قاسم و عباس اور اکبر کا لڑنا، دست شاہد دین پر اصغر کا لڑنا، لشکر کفار سے سرور کا لڑنا، لشکر کفار سے سرور کا لڑنا اور ہے، ہو کے ایک خاتون قصر کفر کو یہ کھا گئی، ہائے 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 ہائے، ہو کے ایک خاتون قصر کفر کو یہ کھا گئی، یہ پتے ہاتھوں سے باقی کا عالم لہرا گئی۔
تھا بندے ہاتھوں کا خوف. کاش میں یہ پہنچا سکوں, مولا میری مدد فرمائے. بہت بات سے نکل آؤں. بن کے خوف مرد جاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف, خوف لشکر سے بھی بھاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف. کیا بتاؤں کتنا کاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف, نسل سفیانی پہ تاری تھا. ہاتھ بندے گردن سے. توجہ رکھیے میری طرف. فضیلت کے باب میں شہزادی نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے, آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بن کے خوف مرد جاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف. کیوں تھا بیان میں پیش کروں گا. بن کے خوف مرد جاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف, خوف لشکر سے بھی بھاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف. کیا بتاؤں کتنا کاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف, نسل سفیانی پہ تاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف. کیوں ایک تماچا ہر رخ باطل پہ چڑھنے آ گیا, یوں لگا غازی کٹے ہاتھوں سے لڑنے آ گیا. ہائے ہائے ہائے. شادو آواز میں یہ آنکھیں آپ کی وضو کرنا شروع ہو گئی ہیں. شہزادی کوئی کام نہ دے سوائے کا حسین. شہزادی کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ذکر کے لیے منتخب کر دیا جو کار پروردگار تھا. یہ شہزادی نے ہمیں منتخب کیا ہے. یہاں ایک جملہ کہیں کہ آزادات کیا ہے, ایک جملہ سن لیجیے گا. آج کسی ماں کو یہ اطلاع دی جائے, اپنی قدر کیجیے گا. کسی ماں کو اطلاع دیجیے فلاں مقام پہ فلاں دن تیرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا. ماں کیا کہے گی؟ بچانے والا کون ہوگا, مددگار کون ہوگا؟ سیدہ کو حسین کی خبر دی جا رہی ہے. نہ بچانے والے مانگے نہ مدد کرنے والے مانگے, کہاں رونے والے کون ہوں گے؟ ایک اور منزلت آپ کو اپنی کہوں. کائنات کے ہر نبی کی تمنا, خود پڑھا کامل و زیادہ کتابوں میں میرے پاس پڑھوں, ہر نبی کی تمنا ہم کربلا میں ہوگا, ہر امام کی خواہش میں کربلا میں ہوگا, قائم اہل محمد کی تمنا میں کربلا میں ہوگا. کربلا والوں کی کیا تمنا ہے؟ کربلا کے سب شہید افضل, ایک سے بڑھ کر ایک, وہ جیسا شہید کہاں ہوگا جسے رومال سے جلا ملا. لیکن حبیب ابن مظاہر کا مقام سب سے مختلف ہے. سب کو کہا چلے جاؤ, حبیب کو کہا آ جاؤ. حبیب کا آخری وقت ہے, زانوے حسین پر سر ہے, آنکھوں سے آنسو جاری. ابھی سر کا ایک بار میں نے پڑھنا ہے, پہلے آپ اپنی قدر جانیں کہ بی بی نے آپ کا انتخاب کیا تو کسی وجہ سے کیا ہوگا کہ اتنا بڑا مقصد ہے حسین, بقائے مقصد ہے حسین, آپ لوگوں کے حوالے کر کے نہیں دی, تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا. حبیب کو روتا دیکھا, مولا حسین نے سوال کیا, حبیب کیا کوئی اور زندگی چاہیے؟ اس سے بڑی سعادت تو مل نہیں سکتی. کہا مولا پہلے کی زندگی آپ کی دی ہوئی ہے, ایک اور زندگی کی دے سکتے ہیں. کہا حبیب کی زندگی کا کرے گا کیا؟ کہا مولا جب آپ کے آزادات آپ پر گریا کریں گے میں ان کے ساتھ ماتم کروں گا. یہ مقام آزادات ہے. ایک تماچا حضرت باطل میں جڑنے آیا, یوں لگا غازی کٹے ہاتھوں سے لڑنے آ گیا. نتیجہ پیش کر رہا ہوں, پوری نظم کا پوری مجلس کا نتیجہ آپ کے حوالے اور مسائل کر سکتا ہوں. بیوی نے کیا کمال کیا؟ قصہ بغض و ریاء انجام تک پہنچا. تھوڑا سا تعاون کیجیے. قصہ بغض و ریاء انجام تک پہنچا دیا, منکروں کو دین کے پیغام تک پہنچا دیا, منکروں کو دین کے پیغام تک پہنچا دیا, سب کو معراج دے کر دھام تک پہنچا دیا. اب مصرع سنیے گا, توفت مصرع پیش کر رہا ہوں. سب کو معراج دے کر بام تک پہنچا دیا اور کربلا کو دے کے وسط شام تک پہنچا دیا. ہائے 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 ہائے, کربلا کو دے کے وسط شام تک پہنچا دیا. خوف ایسا تھا, خوف ایسا تھا کہ خود الٹا بیان دینے لگے, جو نمازوں کے تھے منکر وہ اذان دینے لگے. ہائے 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 ہائے.
قسمت ہے بہن بھائی کی. جب مدینے سے چلے تھے تو بھائی نانا کی قبر پہ آیا, بہن نہیں آئی. واپسی ہوئی, بہن آئی, بھائی نہیں آئی. شہزادی آپ کی رسول زینب کی کربلا کے ایام ہیں. اجرکم اللہ. ایک جملہ ذہن میں آ گیا. جس وقت کوفہ کے دروازے پر پہنچا ہے اسیروں کا قافلہ, وہاں زینب نے ایک سوال کیا ہے سجاد سے. مومنین کے دل نازک ہوتے ہیں, سادات مومنین بیٹھے ہیں, مجھے معاف کیجیے گا. سوال کیا کیا بیٹا سجاد, کیا کوفہ میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ سجاد نے ماتم کر کے پوچھا, پوری اماں یہ بھی میرے نانا کے کل کا دوست ہے, لاشیں دفناتے ہیں. کہا جب لاشیں دفناتے ہیں تو میرے مسلم کا کیا قصور ہے؟ اجرکم اللہ. شہزادی رسول قبول فرمائے. مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 42 دن کوفہ کے بچے کھلونوں سے نہیں مسلم کی لاش سے کھیلے. شہزادی آئی اس سے نانا کی قبر پہ تو دروازہ پکڑ کے بی بی نے کچھ جملے کہے. پہلا جملہ کہا کہ نانا تیری بیٹا زینب آ گئی, نانا تیری قریب زینب آ گئی. جملہ سنو کہ بی بی نے تیسرا جملہ کہا, زینب آ گئی افسوس زندہ آ گئی. شہزادی افسوس زندہ آ گئی. میں نے خود مقاتل کی کتاب میں پڑھا ہے. اب مشاہدہ ہوئی, رسول باہر آئے. اب جملہ حوصلے سے سنیے گا. رسول نے کہا بیٹا زینب تو میرا دین بچا کر آ گئی ہے, میں تیرے سر پہ بوسہ دوں. سر کے بوسے کی باری آئی, تڑپ کے زینب پیچھے ہٹ گئی. نانا سر پہ بوسے کی جگہ نہیں بچی, کہیں پتھروں کے زخم, کہیں تازیانوں کے زخم, کہیں جلتے ہوئے کھولتے پانی کے زخم. سارے اس قابل نہیں رہا کہ اس پر بھروسہ بھی دیا جا سکتا. مجلس کا تعلق خلوص سے ہوتا. میں وہاں ممبر یہ بات کہہ رہا ہوں, میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں, بہت کہتے ہیں کہ بڑے زیادہ ہیں, بڑے بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کسی کا خلوص دیکھ لو, اس کی مجلس رکھ لیا کرو. یا آپ کی ہائی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, شہزادی کی آوازوں کو سلامت رہے, کسی غم میں نہ رو رہے. جب آپ ہائی کر کے روتے ہیں نا, ایک چھوٹی 4 سال کی بچی ہے, پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے, پھوپھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ زینب کہتی ہے تیرے بابا کو رو رہے ہیں. سکینہ پوچھتی ہے پھوپھی اماں انہیں کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا, انہیں کوئی تازیانے کیوں نہیں مارتا؟ زینب ماتم کر کے کہتی ہے تیرے بابا کو رونا کوئی جرم تھوڑی ہے کہ انہیں تماچے مارے گئے. سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں اگر میرے بابا کو رونا جرم نہیں تو پھر مجھے کیوں تماچے مارے جاتے تھے, پھر مجھے کیوں تازیانے. کتنا رونے کے ہم دائمی ہونے والے غم میں صرف سجاد ہے.
باپ کے لاشے پہ ماتم کرنے کی اجازت نہیں. اس رونے کی قدر اس زینب سے پوچھیے جسے بھائی کے لاشے پہ رونے کی اجازت نہیں تھی. اس گریے کی قدر اس سکینہ سے پوچھیے جسے باپ کے لاشے پہ رونے پر تلاب سے مارے چل رہے تھے. قبول فرمائے. قافلے کو دربار میں کوفہ میں اس دروازے سے داخل کیا گیا. یہاں ایک جملہ سن لیجیے سرکار مسلم کے حوالے سے. آپ نے ایک روایت ابھی مجھ سے سنی. جس وقت خبر پہنچی ہے سرکار کی شہادت کی, امام حسین نے عاتقہ کو پاس بلایا, زانوں پہ بٹھایا, سر پہ پیار کیا, رباط سے کہا کہ وہ 2 گوشوارے جو ہم نے سکینہ کے لیے منگا کے رکھے تھے ذرا وہ گوشوارے لا دو. حسین نے گوشوارے منگائے, عاتقہ کے کانوں میں پہنائے, سر پہ بوسے دینا شروع کیے. 4 سال کی حسین کی سکینہ دیکھتی رہی کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں, جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ بوسے دیے جاتے ہیں. یہ عاتقہ کا نصیب تھا, حسین موجود تھا. امیر ہے نا مسلم, امیر باپ کی امیر بیٹی تھی. حسین نے گوشوارے بھی پہنائے, سر پہ بوسے بھی لیے. غریب باپ کی بیٹی تھی, غریب سکینہ. آخری جملے ہیں ممبر چھوڑ اس دروازے سے گزارا گیا جس سے قیدیوں کو گزارا جاتا ہے. اس دروازے سے گزارا گیا جس سے قیدیوں کو گزارا جاتا ہے. جو دربان تھا اس نے سجاد کی حالت دیکھی, تھوڑا سا مومن تھا, دل میں کہا کہ سجاد سے میں سوال کروں. سجاد سے کہا کہ اب سے کچھ دن پہلے میں نے اسی دروازے سے مسلم کو بھی آتے دیکھا ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, جسم تلواروں سے کٹا ہوا تھا, جگہ جگہ نیزوں کے سوراخ تھے. میں نے آتے ہوئے دیکھا ہے مسلم کو بھی. کسی کو دھکا مارتا تھا, کسی پہ گراتا تھا, کسی پہ حملہ کرتا تھا. وہ امام نہیں تھا, اس عالم میں آیا. آپ امام ہوتے ہوئے سر جھکا کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں. سجاد نے ماتم کر کے کہا, اے دربار تو نے انصاف نہیں کیا. جب مسلم دربار میں آیا تھا, اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ بیٹا بہنے, بیٹا بہنا. ماتم مظلوم